ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ سارے کا سارا معاملہ اس وقت الیکشن کمیشن کے اختیارات کے اوپر بات چل رہی ہے۔ حال ہی کے اندر سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تاریخ کو آئین کے اندر جو 60-90 دن کی آگے پیچھے کرنے کا، اور ریویو پٹیشن کے اوپر ایک واضح فیصلہ آ گیا۔ ناظرین، اس سے پہلے جو 14 مئی کو پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے ایک فیصلہ تھا، اس کے اندر بھی جو ہے سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر یہ ایکسپلین کیا تھا کہ آپ کو جو ہے بات کرنی ہے صدر پاکستان سے اور مشاورت کر کے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے، اور صدر پاکستان نے ایک ڈیٹ دے دی تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے دوبارہ سے الیکشن کمیشن نے ریویو پٹیشن ڈالی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بات نہیں مانتے، یہ آپ کر نہیں سکتے، یہ آپ کے اختیار سے زیادہ ہے۔ اب کھوسا صاحب، جو معاملہ اس وقت یہ درپیش ہے کہ اس وقت جب قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، ان کے سامنے جب یہ سوال رکھا کہ جناب اعلیٰ جو صدر پاکستان کا اختیار ہے، جو ڈیٹ دے دی ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو کیا فرمایا تھا، سنیں ذرا۔ صدر صاحب نے ڈیٹ اناؤنس کر دی، تو کیا قانونی حق نہیں حاصل یہ صدر صاحب کو؟ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنرل الیکشن نہیں، جنرل الیکشن وہ ہوتے ہیں جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے نئے انتخاب کی طرف جاتی ہیں۔ سارے ملک میں انتخاب ہوتا رہا، اب 2 اسمبلیوں کا انتخاب ہے، یہ صوبائی میٹر ہے۔ اچھا، 2 سوال ہیں کھوسا صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 48(8) کا جو سب کلاز ہے 5، اس کا سب کلاز اے، کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ جو اپوائنٹ کرے گا ڈیٹ آف الیکشن کے کب ہونا ہے، یہ آئین کا آرٹیکل ہمارے سامنے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپوائنٹ ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days فرام دا ڈیٹ آف ڈیزولوشن فار دا ہولڈنگ آف جنرل الیکشنز ٹو دا اسمبلی۔ یہ تو پریزیڈنٹ کا ابھی بھی ایک اختیار ہے، آئین کے اندر موجود ہے۔ اس سے پہلے جو کھوسا صاحب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے وہ بھی بہت واضح ہے، تو اب صدر نے تاریخ دے دی تھی، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے اندر انہوں نے 8 اکتوبر کا، آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے یہ بتایا تھا، تو اب یہ جو ڈی لمیٹیشن کے ایکسکیوز کو سامنے رکھتے ہوئے جو الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کتنی ویلڈ ہے؟ اور ابھی آپ نے جو بات کی کہ اس کو بدنجتی کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے گا کیونکہ پٹیشن تو آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے۔ بدنیتی کے علاوہ یہ جو جورسڈکشنل انکمپیٹنس ہے اور دی سی سی آئی، اس پہ بھی ہوگا کہ سی سی آئی چونکہ نان ایگزسٹنٹ تھی، ان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ مردم شماری کے تابع کریں، سو اس لیے وہ بھی فیصلہ چلا جائے گا۔ اب الیکشن کمیشن پیور اینڈ سمپل آ جائے گی۔ الیکشن کمیشن میں جو الیکشن ایکٹ میں انہوں نے ترمیم کی ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن تاریخ دے گی جو ہے، اور کلیتاً اسی کا اختیار ہوگا، یہ آئین سے متصادم ہو کر یہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ عابد زبیری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جانب سے جو پٹیشن ہے، اس میں یہ عنقریب آ جائے گا، اور اس دفعہ سپریم کورٹ اس کو اتنا لمبا نہیں کرے گی کہ وہ ان کو موقع دے کہ یہ 90 دن سے متجاوز لے کر جائیں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ہے چودھری صاحب کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کو آئین کی پٹڑی پر چڑھائے گی دوبارہ۔ حسن، ایک سی سی آئی کے اوپر کھوسا صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جی کہ سی سی آئی میں کوئی بھی چیز اگر منظور ہونی ہے، اس میں ایٹ لیسٹ 2 وزراء اعلیٰ جو ہے وہ شریک ہوں اور اس میں شرکت کے علاوہ اس کی منظوری دیں کسی بھی چیز کی، اور کل جو ہے 8 میں سے 5 ممبران اس کے حق میں فیصلہ دیں تو وہ فیصلہ آئینی تصور ہوگا۔ تو یہاں پر جو 2 ہی وزراء اعلیٰ تھے جو منتخب تھے وہ شریک ہوئے، اور اس کو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ قدوس بزنجو صاحب نہیں پہنچ سکے تو پھر اس کی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ تھی اس میں بریک لینی پڑی۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو اس کے بعد ان کے بھی جو ہے کنسنٹ لیا گیا، اور اس کے بعد ویسے تو تمام لوگوں نے متفقہ طور پر اس کو منظور کیا سینسس کو۔ تو یہ ایک قانونی جو ہے ایک آرگومنٹ موجود ہے۔ اٹ وڈ ناٹ بی ایز سمپل کہ جی 2 کیئر ٹیکر سی ایم بیٹھ گئے ہیں تو ان کا جو ہے وہ شمار نہیں ہو سکتا۔ جو جتنا نمبر ریکوائرڈ ہے کسی چیز کو منظور کرانے کے لیے سی سی آئی سے، وہ جو مطلوبہ نمبر ہے وہ تو حاصل تھا اس سی سی آئی کو۔ جی کھوسا صاحب۔ حسن، آپ اتنا زیادہ اس کو ٹیکنیکل اس پہ لے کے جا رہے ہو، کیا آپ اس کو تابع کر دو گے آرٹیکل 224 کے؟
کیا اس کو تابع کر دو گے کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشنز کو جب چاہیں یہ طوالت کھینچ کر لے جائیں؟ کیا آپ جمہوریت کی بنیادی روح کو اور ریاست کو منہدم کر دیں گے؟ آپ ساری ٹوٹیلٹی کو دیکھیں، ریاست دیکھیں، سنیں، ریاست آرٹیکل 7 میں بڑا کلیئر ہے، ریاست از دا پیپل آف پاکستان ہو آپریٹ تھرو دی ریپرزینٹیٹیوز ان دا پروونشل اسمبلیز اینڈ ان دا نیشنل اسمبلی، اور ریاست کی وفاداری لازم ہے آرٹیکل 5 پر سبھی پر، اور آئین کی پاسداری از ان انوائلیبل obligation of every citizen of پاکستان. تو یہ ساری روح کو 254 کے پروٹیکشن آگے بڑھتے ہیں، اگلی سٹوری کی طرف جاتے ہیں. کھوسا صاحب، نیب ترامیم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے آج ہیئرنگ ہوئی. چوئی صاحب کو ایک سوال پوچھنا ہے، پھر اس کے اوپر فردر بات کرتے ہیں. جی چوئی صاحب. اصل میں سردار لطیف کھوسا صاحب، آپ جو ہے نا، آپ کوئی بکش نالج لے کے بیٹھ گئے ہیں. آپ کا جو یہ ویو ہے نا کہ پنجاب اور کے پی کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں نگران ہیں اور وہ نمائندہ نہیں ہیں، وہ آپ کا معاف کرنا ان کے بقول غلط ہے. اصل میں یہ تو اب سارے کی ساری آبادی جو ہے نا، آخری بچہ جو ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہے. دے آل آر فار کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو اس لیے آپ کا یہ کہ جی ریپرزینٹیو گورنمنٹ نہیں تھی، لہذا یہ سی سی آئی کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. اب تھوڑے سے جو شرپسند ہے ان کے گھر توڑ کے، ان کی بیویوں بچوں کو ذلیل کر کے ان کو بندہ بنایا جا رہا ہے، ورنہ بڑے غالب اکثریت جو ہے نا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے پیچھے کھڑی ہے. آپ کو تھوڑا اپنا نالج جو ہے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کھوسا صاحب.